شہید کیا ہے؟ جس کے لیے موت کے ساتھ ہی جنت ہے. باقیوں کے لیے موت کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ ہے اور جنت کے گلمسز ہیں، جنت کے نظارے ہیں. دس واز دی اسلامک وے آف living life. How do you live with this humanity as protected humanity جس میں ہر ایک بندہ آپ کو میٹر کرتا ہے اور آپ کا تعلق ہر ایک آس پاس کے بندے سے ہے. انصار جن کو کہتے تھے، اوس اور خزرج کے، ان کا آپس میں کپلنگ کرا دی جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں موجود نہیں. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں کسی کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، تذکرہ ہو رہا تھا، لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا لوگوں سے، کوئی اس کا پڑوسی ہے؟ خاموشی سے آ گئی. ایک بندہ کھڑا ہوا بزرگ صاحب نے کہ جی میں پڑوسی ہوں. کہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ ہاؤ از ہی ود یو ایز اے نیبر؟ تو اس نے نیگیٹو جواب دیا کہ ناٹ اے گڈ نیبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں اس کے لیے بڑی وعید پکی سنا دی. غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً اگر میری میموری میرے صحیح ساتھ دے رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے. This is a very strange and this is a very stern and strict order کہ اگر پڑوسی تیرے ساتھ صحیح نہیں ہے تو you are gone. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ اپنی زبان سچ بولے، درست الفاظ استعمال کرے اور اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا رہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے اگر وہ روز آخرت پہ اور رب پہ یقین ایمان رکھتا ہے. یعنی if he believes in that day he will have to be answerable to his neighbor کہ اس نے پڑوس کے ساتھ کیا معاملہ گزارا. یہ تو پڑوس والا معاملہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے معاملات میں جو جتنا قریب ہے اس کی گواہی اتنی زیادہ لی جاتی ہے. احادیث کے اندر 56 قسم کے ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ شہداء میں اٹھائے جائیں گے اگرچہ میدان جنگ میں ان کا خون نہیں بہا جایا ہوگا، شہداء میں شامل ہوں گے. ان میں سے ایک وہ خاتون ہے جو اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے لیے شہادت کا مرتبہ ہے. جو خاتون مہمانوں کے مہمان نوازی میں اس نے زندگی گزار دی وہ شہداء میں شامل ہوتی ہے. جو خاتون میرڈ نہیں تھی، ان میرڈ تھی، اینڈ شی واز چیسٹ اینڈ شی واز کنواری خاتون تھی اور شادی شدہ نہیں تھی، اسی حالت میں فوت ہوگی، اس کو شہداء میں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ دیتا ہے. اور سو مینی تھنگس. خاتون پریگنینسی میں فوت ہو جائے اس کو شہداء کا درجہ ہے. خاتون پریگننٹ ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کے دودھ چھڑانے سے پہلے تک خاتون کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہداء میں شامل ہوتے ہیں. سو مینی تھنگس. جن میں سے پہلی میں جو میں تذکرہ کیا تو وہ کیا تھا کہ اگر شوہر اس کا اس سے راضی ہے تو وہ خاتون شہداء میں شامل ہے. the closest companion جس کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزرا اس کی گواہی پہ ایک خاتون شہداء میں بخشی نہیں جاتی، شہداء میں شامل ہوتی. شہید کیا ہے؟ جس کے لیے موت کے ساتھ ہی جنت ہے. باقیوں کے لیے موت کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ ہے اور جنت کے گلمسز ہیں، جنت کے نظارے ہیں. ہلکی سی ٹریٹمنٹ ٹریلر چلیں گے لیکن جو شہداء میں immediately goes to the heaven. شہید کا وہ درجہ ہے، اس خاتون کے لیے درجہ ہے. جتنا کلوز کمپینین ہے اس کی گواہی اتنی بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور پیچھے سے کسی بندے نے اس کی تعریف میں کہا کہ بڑا اچھا بندہ تھا. ایک اور آدمی نے کہا ہاں جی میں بھی جانتا ہوں بڑا اچھا بندہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت واجب ہوگی. پوچھے کیسے واجب ہوئی؟ کہ جی جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ تم دونوں کی گواہی پہ واجب ہوئی. اور اسی کے برخلاف ایک آدمی کے بارے میں 2 افراد نے کہا شکر ہے جان چھوٹی گیا، زمین پاک ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کی گواہی پہ جہنم واجب ہوگی. means what? Everybody around you matters to you and everybody around you is somebody who matters to you. اور اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. انڈیویجولزم کا ٹائم ہی نہیں. انڈیویجولزم کا زمانہ نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا نہ آج ہے کہ جس کو نان ریلیجس لوگ جو ریلیجن کو جانتے نہیں ہے اس کے اوپر پریکٹس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اٹس انڈیویجول فیکٹر، یہ بھی ذاتی ہے، یہ بھی ذاتی ہے، یہ ذاتی ہے. ان چیزوں پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Nothing is individual because human being is not individual. It's social animal. It's a social human being. تو جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی بات میٹر کرتی ہے اور اس کے چھٹکارا نہیں پا سکتے، خلاصی نہیں پا سکتے. پڑوسی سے آپ خلاصی نہیں پا سکتے. چاند پہ جا کے بیٹھ رہ جائیں، جا کے آپ کا اکیلا پلاٹ ہے، آس پاس کوئی پڑوسی نہیں، تب صرف آپ کی جان چھوٹے گی. زمین پہ آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، چاہے گاؤں میں چاہے شہر میں جدھر مرضی ہے. If there is a neighbor, he has the right. If it's a husband and wife, she has the right, he has the right. If there is a boss, he has the right. If there is a relation, he has the right. Everyone is bound, everyone is basically locked and bracketed within that responsibility, within that answerability to Almighty Allah. رب نے اس کا سوال کرنا ہے، آس پاس کے لوگوں کا سوال ہوگا، مخلوق کا سوال ہوگا. 2 چیزیں جو روز آخرت انسان کے محشر کے معاملات کے بعد اس کے سامنے آتے ہیں ان کا تعلق انہی 2 چیزوں کے ساتھ ہے، انسانیت کے ساتھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت
کا ٹکٹ ہاتھ میں ہے، نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں، اور وہ اس لاٹ میں آ گیا کہ جو جنتی ہے باقی لاٹ جہنم ہی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں جاؤ، یہ نیچے جہنم میں، سامنے جنت ہے، یہ حشر کا میدان ہے، جسٹ گو اینڈ کراس دس برج، جس کو ہم صراط کہتے ہیں، وہ صراط اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 گناہ اس کے دوبارہ سے، اب حالانکہ گناہ تو رہ جا چکے ہیں، اب 2 گناہ اس کے سامنے آئیں گے، اس کو دھکے مار مار کے جہنم میں گرا دیں گے۔ ایک امانت کے اندر خیانت، جو کہ انسان سے متعلق ہے، امانت انسانوں کی ہوتی ہے، امانت میں خیانت، ایک قطع تعلق، انسانوں میں سے کسی کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دینے والا بدبخت وہ ادھر بھگتے گا اس کو۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ مینز واٹ، جب تک آپ انسانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں کے اندر فوت ہو رہے ہیں، تب تک ہیومن بینگ میٹرز، یور ایوری ریلیشن میٹرز، آپ کا ہر ریلیشن جو آپ کے آس پاس کا ہے اس کا تعلق ہے، اور وہ آپ کی آخرت کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ انسان کے بنیادی اصولوں کے اندر شامل ہے، اور اسی اصول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر من نہى اللہ عنہ۔ بخاری شریف کے اندر بھی، باقی جگہوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مسلمان اصل میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور اصل مہاجر وہ ہے من ہاجر من نہى اللہ عنہ، جو اس چیز سے اپنے آپ کو، ہجرت کہتے ہیں دور ہونے کو، وصل جڑنا، ہجرت دور۔ اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے دور ہو جائے، ان کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا کہا ہے، ڈونٹس آف اللہ، جس سے اس نے منع کیا ہے، اسٹیئنگ اوے فرام دیٹ از ایکچوئل مہاجر۔ صرف اپنی پوٹلی اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے اس لینڈ سے نکل کے دوسری جگہ پہ جانا، یہ ہجرت نہیں ہے۔ ایکچولی لیونگ دوز تھنگ جن سے منع کیا ہے، وہ اس سے بڑی ہجرت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے اوپر۔ یعنی یہ وہ ہجرت ہے جو ہر وقت قائم دائم ہے، اس کے لیے مدینہ یا مکہ کی زندگی کا کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اس قرآن کو پکڑ کے پکا پکڑے رکھو، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ انڈیویجولزم از ناٹ الاؤڈ، آل عمران کی آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے، اور بالکل اسٹریٹ وے کہا کہ یہ آپس میں یو ہیو ٹو بی ون ود ایچ ادر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، علیکم الجماعہ، تمہارے اوپر ایک جماعت میں رہنا، ایک گروپ میں رہنا، اکٹھے رہنا لازم ہے۔ علیکم مینز لازم، انڈیویجولزم نہیں ہے، اکیلے نہیں رہ سکتے آپ۔ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف سم گروپ آف دا پیپل، لائک مائنڈیڈ لوگ اپنے آس پاس تلاش کریں، اینڈ میک اے گروپ۔ اٹ ڈز ناٹ مین گیونگ دیم لیبل آف اے پارٹی، اٹ مینس لائک مائنڈیڈ پیپل، میں اور میرے دوست، مائی گروپ، مائی پیئرز، مائی فرینڈس، دس از واٹ جماعت مینس۔ wherever you go, try to go together, whatever you do, try to do together, whatever you plan, try to plan together, because you are like-minded people۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا تھا؟ اگر 2 افراد بھی کسی مشن پہ جا رہے ہیں تو 2 میں سے ایک کو، 2 میں کیا پارٹی بننی ہے، 2 میں سے ایک کو اس کا امیر مقرر کرتے تھے کہ یہ اس سے سینئر ہے، یہ امیر ہے، جب تم آپس میں فیصلہ کرو گے تو ہی ول ڈیسائڈ بیکاز ہی از دا باس۔ یعنی گروپ کے اندر رہنے کی یہاں تک ڈیٹیل انہوں نے بتا دی۔ دس واز دی اسلامک وے آف لیونگ لائف۔ ہاؤ ڈو یو لیو ود دس ہیومینٹی ایز پروٹیکٹڈ ہیومینٹی، جس میں ہر ایک بندہ آپ کو میٹر کرتا ہے، اور آپ کا تعلق ہر ایک آس پاس کے بندے سے ہے، تب جا کے آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی جاب، ایوری تھنگ گیٹس پروٹیکٹڈ، ناٹ بائی میئرلی رائٹنگ ان دیٹ میسلوز نیڈ ہائرارکی۔ ایسے لکھنے سے پوری نہیں ہوتی، نہ اس طرح سے اس کو وہ لیول ملتا ہے۔ محبت، خاندانی رشتے، ہمسائیگی، امت کی ہم آہنگی، یہ سب تمام چیزیں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو پڑھائے، سکھائے اور کر کے دکھائے۔ مدینہ میں جب ہجرت ہوئی، سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ دا فرسٹ آف دا فارموسٹ سوشل لیول کے اوپر کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے نماز جگہ بنائی، قبا میں مسجد بنائی، 3 نائٹس کا غالباً قیام ہے ٹوٹل، یا 4 نائٹس کا، میجورٹی کے مطابق 4 days and 3 nights، اینڈ دین ہی شفٹڈ ٹو مدینہ۔ مدینہ میں جا کے سب سے پہلے پھر دوبارہ وہ ریپیٹ ایکشن ہوا، کیا ہوا؟ سب سے پہلے مسجد بنی، مسجد نبوی۔ یہ کیا تھا؟ دس واز سوشل سسٹم، دا کلب، ہی کنسٹرکٹڈ اے کلب آف مدینہ، کلب آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قبا میں کلب آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، سارے اس کے ممبر تھے۔ ایک مدینہ میں مسجد نبوی تھی، ایوری بڈی واز ممبر آف دیٹ، فری آف ممبرشپ فیس، ایوری بڈی۔ اور وہ ایسا کلب تھا کہ کوئی مسنگ ہوتا اس کو پوچھا جاتا تھا کہ ویئر آر یو، ویئر از مسنگ، کدھر غائب ہے، بیمار ہے، غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ اٹس سچ اے سوشل کلب۔ ان کو آپس طریقے سے اکٹھا کیا، اور پھر سوشل سب سے پہلے کام کیا ہوا اس کے فوراً بعد؟ ہم سنتے ہیں مواخات مدینہ، یہ سارے کے سارے اتنے 100 افراد وہاں سے آئے ہیں، گھر بار سارا ادھر رہ گیا، مالدار، سارا تجارت، ساری پراپرٹی، ایوری تھنگ از لیفٹ دیئر، ناؤ دے آر ایبسلیوٹلی alone, having nothing in their hands, just a piece of cloth, اور مے بی جسٹ one odd right، کسی کے پاس کوئی اونٹ ہے وہ لے کے آ گیا، and that's it۔ جو مدینہ میں لوگ آلریڈی موجود ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، انصار جن کو کہتے تھے، اوس الخزرج کے، ان کا آپس میں کپلنگ کرا دی، جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں موجود نہیں۔ سچ اے کپلنگ
ایسا جوڑ کہ تم اس کے بھائی، اور واقعی بھائیوں کی طرح اکٹھے رہتے تھے جب تک اگلی چند جنگوں کے بعد وہ مال غنیمت نہیں آیا، اور پھر غالباً خیبر کے بعد ان کو کہا گیا کہ جس نے جو کسی سے لیا تھا انصار سے، اس کو واپس کر دے. ناؤ یو آر اسٹینڈنگ آن یور اون فیٹ سوشلی اینڈ اکنامکلی. یہ جو مواقعات مدینہ تھی، یہ کیا تھا؟ دس واز سوشل سیکورٹی بانڈ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنریٹ کیا. اس کی کوئی مثال پریسیڈنس اس سے پہلے موجود نہیں ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا کر سکا. This was such a nice action and such a historic history maker action جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ ایک فزیولوجیکل نیڈ تھی اور ایک روحانی نیڈ تھی، اور دونوں کو ایک ہی کپلنگ میں، ایک آرڈر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، مومن کی مثال آپس میں محبت، رحم اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور سورہ صف کی حدیث کے مطابق کانم بنیان مرصوص، مسلمان آپس میں، مومن آپس میں ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کی کڑیاں آپس میں لپٹی ہوئی دوسرے کے ساتھ. بنیان مرصوص، ایک دیوار جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. ایک آپ کو جو ہے ہر دیوار میں جو آپ کو ملٹیپل ہنڈریڈز آف برکس، اینٹیں نظر آ رہی ہیں. ہر ایک اینٹ کی مثال ایک مسلمان کی ہے. سارے مل کے ایک دیوار بنا رہے ہیں. یہ ایک مسلمان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے.